رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 آیت نمبر 43 تلاوت کی ہے۔ ایک دو آیت سے پہلے جو معاشرتی احکام دیے گئے تھے، جن میں والدین، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں وغیرہ کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر تھا، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ کی عبادت کی سب سے بڑی شاخ اور عبادت میں سب سے بہترین عبادت اور عبادت کی سب سے اہم شکل نماز سے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں کچھ احکام بیان فرما رہے۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب بھی مت جانا۔ ابھی اس بات کو، کیونکہ یہ جب آیت اتری تھی آہستہ آہستہ شراب اس وقت حرام نہیں تھی، بعد میں جا کر کے پوری طور پر حرام ہو گئی۔ اب کوئی یہ آیت سن کے یہ نہ سنے کہ بھائی شراب پینا جائز ہے، خالی نماز پڑھنے کی حالت میں نہ پیو۔ اسی لیے اس بات کو اچھے سے سمجھ لو۔ عربوں میں شراب پینا ایک ایسا عمل تھا جس پر مدتوں سے اہل عرب چلے آ رہے، اور شراب کی محبت عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور ان کی شراب سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عربی زبان میں تقریباً 200 نام ہے جو صرف شراب کی الگ الگ کیفیتوں کو بیان کرنے کے لیے وضع کیے گئے۔ فلانی شراب اس کے لیے الگ نام، فلانی شراب اس کے لیے الگ نام، ایسے 200 نام ہیں۔ انہیں شراب سے اتنی محبت اور اتنی لگاؤ تھا کہ شراب کے بغیر کسی عرب کا سوچنا یہ مشکل کام تھا۔ اب جب اسلام آیا تو اس وقت بھی شراب پینے کا دور دورہ تھا، اور اب ایک ہی وقت میں یہ کہہ دیا جاتا کہ دیکھو شراب حرام ہے، تو چھڑا دینا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں شراب کو ایک دم سے حرام کا حکم نازل نہیں فرمایا، آہستہ آہستہ انداز میں لوگوں کا ذہن بنا کر کے حرام قرار دیا۔ پہلے تو سورۃ النحل میں ایک لطیف اشارہ کیا گیا کہ دیکھو آپ جو شراب پی رہے ہو وہ پاکیزہ رزق نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، پہلے تو یہ بتایا گیا آہستہ۔ پھر سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ دیکھو شراب تو پی رہے ہو، لیکن شراب پینے میں گناہ کے امکانات زیادہ ہے، نفع کم ہے، لیکن اس وقت بھی حرام قرار نہیں دیا گیا۔ اب اس قسم کے اشارے تو مل رہے تھے کہ جس سے لوگوں کا ذہن بنے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، شراب چھوڑ دو، لیکن شراب کو حرام ابھی نہیں کہا گیا۔ اس لیے عربوں میں شراب پینے کا عمل جاری تھا، اور اسی کے مطابق جو حضرات مسلمان ہوتے تھے وہ کہتے تھے چونکہ حرام نہیں ہے بس بچو تو اچھا ہے، تو شراب پیا کرتے تھے۔
اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس آیت میں تیسرے مرحلے کے طور پر نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ اب اس آیت میں بھی شراب یا نشے کو بالکل صاف طور پر حرام نہیں قرار دیا گیا، یہ کہا کہ دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ اس سے لوگوں کو خود بخود یہ اشارہ مل گیا کہ دیکھو شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کہ نماز جیسی چیز اہم چیز اس کے بارے میں کہا گیا کہ شراب پی کر کے مت جانا، ورنہ نشے کی حالت میں نماز سے روکا نہیں جاتا۔ اور کچھ بعید نہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات، لوگوں کے ذہن تیار ہو جائے کہ ابھی تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں نشے کے قریب مت جانا، کچھ دور نہیں کہ ایک وقت کے بعد کہا جائے کہ اب شراب حرام ہے۔ دیکھو ایسے آہستہ آہستہ کوئی آدمی اگر گناہوں کے اندر مبتلا ہو تو اس کو ایک دم سے جھڑک کے مت نکالو، ایک دم سے جھڑک کے اس پر آپ فتوے مت داغ دو، ایک تدریجی طریقہ، آہستہ آہستہ والا طریقہ اپناؤ، اور یہی حکمت ہے۔ تو اسی طرح اس آیت میں شراب کے آنے والی آیت جو نازل ہونے والی تھی، جس میں حرام کا حکم نازل ہونے والا تھا، اس سے پہلے کا ایک اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ پھر بعد میں یقینی طور پر شراب کا حکم، حرام ہونے کا حکم یقینی طور پر جو ہے سورۃ المائدہ میں نازل ہو گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی جب آپ آگے چلیں گے سورۃ المائدہ میں وہ آئے گی۔ اب اس آیت کے سلسلے میں ترمذی میں ایک روایت ہے جس کی سند کو سند حسن یعنی اچھی سند قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے اپنے گھر پر بعض صحابہ کرام کو دعوت کی تھی، اور جس میں عرب کے عام معمول کے مطابق شراب پینے کا انتظام تھا۔ آپ کہیں گے صحابہ اور شراب، تو وہ آج ہمارے دور میں ہم کہتے ہیں شراب بری چیز ہے، عربوں کے لیے یہ کوئی بری چیز نہیں تھی، ایک گھٹی میں پڑی ہوئی چیز، تو ان کے لیے کوئی غلط چیز نہیں تھی۔ اب جب یہ حضرات اس وقت کھانا کھا چکے، پی چکے، شراب پی لی گئی، تو اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اکثر روایتوں میں ہے کہ حضرت علی کو امام بنایا گیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امامت کی۔ ان میں اب جنہوں نے امامت کی ان سے نماز میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سخت غلطی ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ تنبیہ کر دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب بھی مت جانا، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم جان نہ لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ کیونکہ بندہ جب نشے کی حالت میں، اب دیکھو شراب پیا ہوا بندہ جب سڑکوں پہ گھومتا ہے تو کیا صورت ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو ہوش نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اگر وہ اس حالت میں، نشے کی حالت میں نماز پڑھے گا اور نماز میں تلاوت کرے گا تو قرآن کے پڑھنے میں بھی اور نماز میں بھی غلطی ہونے کا امکان موجود ہے۔ لہذا اس وقت یہ حکم دے دیا گیا کہ آئندہ اس طرح نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جانا، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا۔ اب اس آیت میں نماز سے متعلق اللہ نے احکام بیان کرتے ہوئے دو حالتوں میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب نہ جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ جنابت کی حالت میں ہو۔ اب نشے کی حالت کی تو آپ نے تفصیل سنی، دوسری حالت کے بارے میں اگلے جملے میں فرمایا ولا جنوبن، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ۔ جنابت مطلب ایسی حالت جس میں انسان کے ذمے غسل فرض ہو گیا ہو، تو کہا گیا کہ اس وقت تک نماز نہ پڑھو حتی تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کرو۔ ہاں بیچ میں ایک استثناء دیتے ہوئے فرمایا الا عابری سبیل، ہاں اگر تم سفر کی حالت میں ہو۔ عابر سبیل کے معنی ہے راستہ قطع کرنے والا، اور اس سے مراد ہے سفر، مسافر۔ یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر لایا گیا، یعنی اصل کہنا یہ تھا ولا جنوبن حتی تغتسلوا،
جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تک غسل نہ کر لو. لیکن پھر آپ سوچو مولانا صاحب نے اللہ نے کہہ دیا اب جب تک غسل نہیں کروں گا نماز نہیں پڑھوں. ایسا نہیں. بس جہاں موقع آپ ناپاکی کی حالت میں ہوئے اگلی نماز سے پہلے بہتر یہ کہ فوراً پاک ہو جاؤ. نہیں ہے تو اگلی نماز سے پہلے آپ پاک ہو جاؤ اور اگلی نماز کو ادا کر لو. یہ نہیں کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لو. کہا نہیں، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی. اب بیچ میں ایک جملہ آیا الا عابری سبیل، یہ بتایا گیا کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہو، نماز کا وقت آ گیا اور ایسے سفر کی حالت میں یا تو تم ناپاکی کی حالت میں ہو اور کہیں پانی نہیں مل رہا ہے کہ جس سے غسل کیا جائے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. آگے اسی تیمم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم بیمار ہو یا تم سفر میں ہو. لے وہ شریعت نے کتنی آسانیاں رکھی ہے. آج کل ہم میں سے اٹھ کے میں ناپاک ہوں، بولے میں ناپاک ہوں. نماز نہ پڑھنے کا ایک بہانہ میں ناپاک ہوں. آپ کتنوں کو دیکھو بولو ناپاک. ارے بھائی ناپاک کیوں رہتے ہو؟ پاک رہو، نماز پڑھو. لیکن بہانے اچھے رہتے ہمارے پاس. شریعت نے اتنی آسانیاں رکھی ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم بھی کر لو لیکن نماز پڑھو. کہا اگر تم بیمار ہو یا تم سفر میں ہو. یہاں دو حالتوں کا بیان فرمایا، ایک بیماری کا، دوسرے سفر کا. بیماری سے مراد یہ ہے، اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بخار تھا اس لیے چھوڑ دیا، یا بخار تھا اس لیے تیمم کر لیا. نہیں، بیماری سے کیا مراد ہے؟ کوئی آدمی اتنا بیمار ہے کہ پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی. گرم پانی سے نہا سکتا ہے، نہیں بڑھتی بیماری تو گرم پانی سے نہا لے. لیکن اگر گرم پانی سے بھی بڑھ جائے، اور اس کا معیار کیا ہے، کیسے پہچانو گے؟ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر، ایرے غیرے نہیں، کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ تمہارے لیے پانی سے وضو کرنا یا پانی سے غسل کرنا صحیح نہیں ہے ورنہ تمہاری بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو اس حالت میں بھی تیمم جائز ہے. ایک تو بیماری کی حالت میں. دوسرا او علی سفر، یا تم سفر کی حالت میں ہو. یا پھر دوبارہ سفر کی حالت کا ذکر کیا اور اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ تم سفر کی حالت میں ہو، تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے اور تمہاری حالت ایسی ہو کہ یا تو تمہیں وضو کی ضرورت ہو یا غسل کی ضرورت. اب یا ایک میں آگے چلوں اس سے پہلے کہوں، آپ دیکھیے سفر کی حالت میں بھی کہا کہ پانی نہیں مل رہا ہے تیمم کرو، نماز پڑھو. تو پھر گھر پہ آرام سے بیٹھے ہو تو نماز چھوڑنے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ اور سے سنیے، تو پہلے وضو کی ضرورت کا ذکر کیا. کیا فرمایا؟ او جاء احد منکم من الغائط، کہ تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو. یا غائط اصل میں عربی زبان میں نشیبی زمین کو کہتے، اور اس وقت کے دیہاتی معاشروں میں اور آج کل بھی ہمارے یہاں کچھ دیہات میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے گھروں میں واش روم اور بیت الخلا نہیں بناتے، گھروں سے باہر جا کر ضرورت سے فارغ ہوا کرتے، اور عام طور سے اس کے لیے ایسی جگہ چوز کرتے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل نشیبی زمین ہوتی تھی. اس لیے اس کو غائط کہا گیا. جب اس جگہ کو غائط کہا جاتا تھا جہاں قضائے حاجت کی جائے تو کئی مرتبہ قضائے حاجت کو بھی کہہ دیتے تھے غائط. اس لیے یہاں کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، استنجا کر کے آیا ہو، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور اسے وضو کرنے کی ضرورت ہے لیکن فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس وقت تیمم کرنا جائز ہے. ایک تو وضو، دوسرے نمبر پر غسل کی ضرورت ہے، اس کو بھی بیان کیا. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے. اب یا لمس کے لفظی معنی اگرچہ چھونے کے ہے، لیکن جب یہ لفظ باب مفاعلہ میں جاتا ہے تو اس کے معنی ایک دوسرے کو چھونے کے ہوتے، یعنی ایک اجتماعی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ دو کا آپس میں ایک دوسرے کو چھونا. اور اس سے مراد ہے کہ میاں بیوی نے آپس میں مباشرت کی، صحبت کی، ہم بستری کی. یہ مراد ہے کہ اگر تم نے ہم بستری کی ہے جس کی وجہ سے تمہارے ذمے غسل واجب ہو گیا ہے، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہیں مل رہا ہے. آج کل تو فجر اسی وجہ سے چھوڑ دی جاتی ہے. یا تو بھائی اگر ہم بستری کر رہے ہو
تو سونے سے پہلے ہی غسل کر لو تاکہ فجر نہ چھوٹے. زیادہ تر فجر اسی وجہ سے چھوڑ دی جاتی ہے. اور اگر کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں اس وقت کر سکتے ہو تو صبح جلدی اٹھ کے غسل کرنا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جنابت کے غسل کے لیے صابن سے ہی غسل کرو, ضروری نہیں ہے, آپ سادے پانی سے نارمل غسل کر لو. اور اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا, تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. اب یہاں بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ تیمم کے جائز ہونے کی دو حالتیں بتائی گئی. پہلی حالت بتائی گئی بیماری, دوسری حالت بتائی گئی سفر. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بیماری میں یہ ضروری ہے کہ کوئی ماہر طبیب یہ کہے کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو تیمم. سفر کی حالت میں یہ ضروری ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے. اگر ان دونوں صورتوں میں سے, چاہے بیماری کی ہو چاہے سفر میں ہو, کوئی صورت پیش آئے تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم جائز ہے. عربی زبان میں تیمم کا کیا معنی ہے؟ تیمم کے لفظی معنی ہے ارادہ کرنے کے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارادہ کر لو اس مٹی کا جو پاک ہو. اب یہ لفظ خاص عمل کے لیے اصطلاح بن گیا کہ جو وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے اور وضو کے لیے کوئی مناسب موقع نہیں مل رہا ہے, تو اب اس کے لیے جو اس کا قائم مقام ہے, اس کا ڈیپیوٹی ہے, وہ کر لو, تیمم کر لو. اب وہ تیمم کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل اگلے جملے میں بیان کر دی. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, کہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو. کتنی آسانی ہے شریعت نے رکھی ہے. مٹی پر ہاتھ مارو, پہلے اپنے چہرے پر پھیر لو. ایسے مٹی پر اپنے ہاتھ مارا اور اس کو کیا کرو, پورے چہرے پر اچھے سے پھیر لو. پھر دوسرا ہاتھ مار کر ہاتھوں پر پھیر لو. ایسا ہاتھ مارا آپ نے پورا ایسا لے کر پورا یہاں تک پھیر لیا. پھر اس ہاتھ کی جو مٹی بچی ہے یہاں پورا گھما کے ایسا یہاں تک نیچے تک گھما دیا, ہو گیا تیمم. دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کر لو, تیمم ہو جائے گا. اور اس سے نماز وغیرہ پڑھنا صحیح ہو جائے گا. وضو اور غسل صرف ایسا نہیں کہ غسل میں, چاہے وضو میں پانی نہ ملے چاہے غسل میں پانی نہ ملے, دونوں صورتوں میں پانی نہ ملنے یا استعمال پر بیماری کی وجہ سے پانی میں قادر نہ ہونے کی بنا پر تیمم کا یہ طریقہ ہے. قرآن کریم نے یہاں تیمم کرنے کے لیے سعیدن طیبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. سعیدن, اب اور غور کریے گا تھوڑا, سعیدن اصل میں زمین کو کہتے ہیں. اسی طرح فرش کو بھی سعید کہا جاتا ہے, اور طیبن کا مطلب ہے پاک. لہذا اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ پاک مٹی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سعیدن طیبہ کے لفظ سے مراد یہ ہے کہ یا تو مٹی ہو جس پر آپ ہاتھ مار کے تیمم کرو, یا زمین کی جنس سے بنائی جانے والی کوئی بھی چیز ہو اس سے تیمم ہو سکتا ہے. مٹی سے کوئی چیز بنائی ہے اس سے تیمم ہو سکتا ہے. اب خلاصہ یہ پتا چلا کہ تیمم کے لیے مٹی یا غبار کے علاوہ, مٹی ہو یا کئی دیوار پہ غبار لگا ہو, پاک غبار, اس کے علاوہ کسی بھی ایسی ٹھوس چیز پر ہاتھ پھیر لینا کافی ہے جو زمین کی جنس سے بنی ہو. اور زمین کی جنس سے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ آگ میں جلانے سے جلتی نہ ہو. یہ غور سے سنیے گا, ایسی چیز جو آگ میں جلانے سے جلتی نہ ہو, جیسے کوئی پتھر یا بلاک وغیرہ اب آگ میں ڈال دو وہ جلے گا نہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں کی یا سیمنٹ کی بنی ہوئی عمارت سے بھی آدمی کھڑے کھڑے تیمم کر سکتا ہے. آج کو اس کو باہر لے جا کر کے کوئی مٹی لانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں بیٹھا ہے, اینٹ سے کوئی چیز بنی ہے, سیمنٹ سے کوئی چیز بنی ہے, اس پر ہاتھ مار کے بندہ تیمم کر سکتا ہے. اگرچہ تیمم کرتے ہوئے ظاہری طور پر آدمی کے ہاتھوں پر مٹی یا غبار نہ لگے. مٹی یا غبار لگنا کوئی ضروری نہیں ہے. اب گھر میں بیٹھے
اینٹ کی بنی ہوئی ہے، سیمنٹ کی بنی ہوئی ہے، آپ نے اس پر ہاتھ مارا اور آپ کے ہاتھ پہ کچھ غبار نہیں آیا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ غبار آئے، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب زمین یا زمین کی جنس میں سے کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر آپ نے تیمم کر لیا تو وہ تیمم صحیح ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی کو اپنے چہرے پر ملنے یا اپنے ہاتھوں پر لگانے سے پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ بھائی پاکی تو پانی سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہاں تو پانی کے بجائے الٹا مٹی لگائی۔ عام طور پر ہمیں مٹی لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی سے جا کر دھوتے ہیں۔ یہاں تو کہا گیا نہیں اب مٹی سے پاکی حاصل کرو، تو اس سے پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا جواب بہت غور سے سنیے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اگر تم وضو نہیں کر پا رہے ہو تو کم از کم کوئی ایسی صورت بنا لو جو وضو سے مشابہت رکھتی ہے، وضو جیسی دکھتی ہے۔ اب تیمم میں پیروں پہ مسح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، غور سے سنیے گا۔ ایسی صورت بنا لو جو وضو سے مشابہت رکھتی ہے، اور وضو سے مشابہت کا عمل کر کے تم ایک طرح سے اصل حکم کی یادگار پر عمل کر لو۔ اصل حکم تو کیا ہے؟ وضو۔ لیکن جب اب پانی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، کیا کرے؟ تو وضو جیسی شکل بنا لو، غبار پر یا اینٹ پر یا سیمنٹ کی بنی ہوئی دیوار پر ہاتھ پھیر کر کے آپ پھیر لو، ایسا لگا جیسے وضو ہی کیا ہے، اور وہ یادگار تمہارے لیے اصل وضو ہی اللہ کے یہاں سمجھا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے جو احکام آتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے، خاص طور پر عبادت وغیرہ کے حکم، ان میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بھائی نماز پڑھنا کہتے ہیں بس نماز پڑھنے کے لیے دل میں یاد کر لینا کافی ہے، کیا ضرورت ہے جھکنے کی، کیا ضرورت ہے سجدہ کرنے کی؟ تو وہاں عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے جیسا کہا ویسا ہم کرتے، بس بات ختم۔ اب یہاں پہلے اللہ نے وضو کرنا کہا تھا، پانی نہیں ملا، اللہ نے کہا تیمم کرو پاکی حاصل ہو جائے گی، ہم کر لیں بس۔ اگر کوئی آدمی یہاں یہ سوچے کہ وضو سے تو کم از کم میرا چہرہ دھلتا ہے، میرا ہاتھ دھلتا ہے، یہاں مٹی سے میرا چہرہ اور ہاتھ کیسے دھلیں گے؟ بلکہ اس سے تو اور چہرے پر مٹی لگ جائے گی، اس سے زیادہ تو اور بدنمائی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ عقلی دلیل یہاں کارآمد نہیں ہے۔ اللہ نے کہا دو تو ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت میں جس طرح حکم دیا اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں اللہ نے حکم دیا کہ پانی نہیں مل رہا ہے تو جائز ہے کہ مٹی سے تیمم کرو، وضو ہو جائے گا۔ اسی لیے اب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر چوں اور چرا، بغیر عقلی گھوڑے دوڑائے اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ عفو غفورا، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے وضو نہیں کیا اور تیمم سے نماز پڑھی ہے تو کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، ہماری نماز قبول نہ ہو۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، لہٰذا عذر کی حالت میں اللہ تعالیٰ تمہارے وضو نہ کرنے کو بھی بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تیمم کو بھی قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو بھی قبول کرے گا۔ یہ تھی نماز کے متعلق کچھ احکام۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم